بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہلاً و سہلاً مرحبا بکم. میں آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں الحمدللہ کہ ہمارے دعوت پر آپ نے لبیک کہا اور جو اس اہم عنوان پر یہاں پر اکٹھا ہوئے جمع ہوئے، اور خصوصاً خواتین کا بھی جو سنڈے کا وقت جو فیملی کا ہوتا ہے اس کے باوجود ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہاں پر آئے. یہ عنوان بہت اہم ہے اینڈ اٹس دا نیڈ آف دا آر. جیسے کہ پوسٹر رول آؤٹ ہوا، کافی رسپانسز آئے کہ اٹس دا نیڈ آف دا آر، دیر از اے ریکوائرمنٹ کر کے. اور مین جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے اس پروگرام کو کرنے کے تعلق سے، بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک بھی ذمہ دار اگر آ جائے کامیاب ہو جائیں گے. سو دس از دا کائنڈ آف تھنکنگ اینڈ دس از واٹ یوزلی از ہیپننگ کہ ذمہ دار جو ہے کتنی ذمہ داری سے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اور کیا واقعے میں وہ آئیں گے کیا. اور سوال ایک بار بار یہ آ رہا تھا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں سکھانے والے، یہ سوال آئے گا. سو دس واز دا پوائنٹ دیٹ واز دیر ان دا ڈسکشن وچ واز ہائی لائٹڈ. الحمدللہ ڈسکشنز ہوئے، اس کے اوپر پازیٹیو پوائنٹس بھی آئے، نیگیٹو پوائنٹس بھی آئے. دین الحمدللہ وی ڈیسائیڈڈ کہ وی ول ہیو دس ایونٹ. تو الحمدللہ اب یہاں پر ہیں ہم. اس پروگرام جو ہے اس میں مساجد کے ذمہ دار اور مدارس کے ذمہ دار، این جی اوز اور مینجمنٹس، یعنی کہ اینی انسٹیٹیوشن جو بھی انسٹیٹیوشن رن کر رہے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ پروگرام کریں گے. اس میں دو نقطہ نظر ہیں، ایک ہے دینی نقطہ نظر سے کیا ہماری ذمہ داری ہے، کیسے ادا کرنا ہے، کیا ہے. سیکنڈ از دا ایڈمنسٹریٹو پرسپیکٹو وچ اگین از پارٹ آف اسلام، بیکاز آئی اسٹرانگلی بلیو دیٹ ایڈمنسٹریشن جو بھی ہے اٹ از فرام دا اسلامک پرسپیکٹو itself. And to share one point here that any corporate trainings that I've attended, I've worked for corporate Dell, Unisys and Accenture and I've attended corporate trainings there. وہاں کے trainings میں there is nothing different. It is all what they talk is Islam. But just that the way their approach is entirely different. It is in the form of activities or it is in the form of quiz or something else. تو اٹ الٹیمیٹلی اف وی آر ایبل ٹو ریلیٹ اسلام جو ہم پڑھتے ہیں حدیث میں ہیں یا پھر علماء کے درس میں جو ہم سنتے ہیں، اگر وہ ہم آج کے دور میں اگر ریلیٹ کر کے امپلیمنٹ کر سکے تو نتھنگ لائک اٹ. وی ول بی دا بیسٹ اینڈ وی کین بی دا بیسٹ ایڈمنسٹریٹو سسٹم ان دا ورلڈ. بٹ انفارچونیٹلی اٹ از ناٹ دا کیس. ون کلاسک ایگزامپل از آپ کارپوریٹ کمپنیز دیکھ لیجئے، کتنے کارپوریٹ کمپنیز ہیں ہمارے پاس فرام دا مسلم مینجمنٹ پرسپیکٹو. One you can think of Azim Premji, that is Wipro that is running, but they run the corporate style in a different way, but they follow the hierarchy, they follow a system. That is what we lack here today. Hierarchy follow karna, system follow karna, samajhna اور ایک لیڈر کی بات ماننا، those things we lack. For example مشورے میں ایک بات ہوتی ہے but unfortunately باہر جا کے کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. So to the lack, the following the hierarchy, understanding. So these things what we have to get into our system in every organization, be it schools, colleges, madaris, masajid, NGOs, the system remains the same. But the demography according to the size of the organization, the capacity of the organization is what matters. So we've invited the zimmedars of masajid, madaris, NGO managements, and we need to have a strategic planning. That is, we need to plan ourselves. For example, agar mera hi main example dun, I run a school that is not planned. Passion tha, karna tha, koi bole school hai, le liye, chala liye. What are the norms required for the school? Kitni jagah chahiye usko, kya permission chahiye, kaise usko run. Yes, administration, we know the skills, we are running the school. But what are the things required for that? We need to plan. Yes, that one thing what we feel is that جو پیشن ہے ہمارے پاس، مسلمز آر ویری ہائیلی پیشنیٹ. جو بھی مسائل لے لیجیے آپ، ڈی جے ایل ڈی کے مسئلے سے لے کر رننگ این انسٹیٹیوشن، وی آر ویری پیشنیٹ، enthusiastic about doing things and we want to do it. But how to do it? What are the norms that we need to follow? There are two ways. One is Islamic norms, the second thing is the law of the land, how we need to follow. Unfortunately somewhere I feel I lack it, and maybe other organizations جو ذمہ دار ہیں یہاں پر آپ جانچ لے سکتے ہیں how much strong we are in these things, where we have to improve, and in case we are doing something good, what is the best practice that we can share so that other organization can implement too. تو اس میں کیا ہے اسلامکلی آلسو تم نہ ثواب بھی ملتا دوسروں کو بھی، اگر ہم دوسروں کا کسی کا کاپی کر لیں
اگر نہیں ہے تو ہم اپنے آرگنائزیشن کو امپروو کر سکتے ہیں. سو ود دیز کانسیپٹس, ود دیز تھنگز ان مائنڈ, وی تھاٹ دیٹ وی ول ہیو دس ایونٹ. دس از دا فرسٹ آف دا کائنڈ. And unfortunately, I'm really very sorry. Venue is small. The reason being that 21st being a Sunday, and we decided in a very short span of time, تو ہمیں venues دوسری جگہ نہیں مل پائے, تو اس لیے we have decided here. So if there is any shortcoming, I apologize beforehand before we start the event. تو بلا تاخیر میں فضیلت الشیخ طارق سوداگر عمری مدنی حفظہ اللہ, جو کلیت الحدیث کے لیکچرر ہیں اور اسلامک انفارمیشن سینٹر کے اسلامک ایڈوائزر بھی ہے, ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے. ہمارے ساتھ شیخ عبد الوکیل مدنی حفظہ اللہ بھی شامل ہیں, جو کلیت الحدیث کے پرنسپل ہیں اور ماشاءاللہ ویری ایکٹیو اینڈ گیوز اسٹرانگ پازیٹیو کریٹیسائزنگ سجیشنس. ریکویسٹ فضیلت الشیخ عبد الوکیل مدنی ٹو پلیز کم آن اسٹیج. آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني متحررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. جزاک اللہ خیر. تکبیر فار ہم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن سن بسنته الى یوم الدین. اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، خواتین ملت، اللہ تعالیٰ کا بے پایاں شکر و احسان ہے. آج ہم سب اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے انشاءاللہ یہ جو مبارک مجلس ہے اس میں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ جس مقصد سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بابرکت بنائے اور ہمارے میزان حسنات میں ان نیکیوں کو شامل فرمائے. آمین. یہ انتہائی قابل مبارک عمل ہے کہ جتنے مراکز ہیں یا جتنے اصحاب مدارس ہیں یا جتنے خیر کے کام معاشرے میں انجام دے رہے ہیں ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے، ایک دوسرے سے قریب کرنے کے لیے اور ان کے کام کو منظم کرنے کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے. قابل مبارکباد یہ عمل ہے. اور اس مجلس میں جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے کہ جتنے مراکز کے ذمہ دار ہوتے ہیں، مساجد کے ذمہ دار ہیں یا اصحاب مدارس ہیں، تو معاشرے کے تئیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں.
اور آپس میں ان کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، اپنے موضوع کو آغاز کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام دنیا میں شریعت کے نام پر، اسلام کے نام پر کیا جاتا ہے، انجام دیا جاتا ہے، تو ان کاموں میں 3 اصول کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی کام، نیک کام، ان کاموں کو صحیح طور پر انجام دینے کے لیے 3 ہمارے پاس اصل ہیں۔ پہلا اصل یہ ہے کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں، جو نیکیاں انجام دینا چاہتے ہیں، یا جو نشاطات معاشرے کے لیے فراہم کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلا اصل یہ ہے کہ ہماری نیت درست ہو۔ ہم جو بھی کام کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت میں اپنی نجات کا ذریعہ ان چیزوں کو بنانے کے لیے انجام دیں۔ ورنہ بہت سارے ایسے بھی مراکز، ایسے بھی مدارس معاشرے میں پائے جاتے ہیں جن کی بنیاد انسان کی بسا اوقات اپنی شخصیت کے اظہار کے لیے ہوتی ہے، شہرت کے لیے ہوتی ہے، اور بسا اوقات خاندانی پس منظر مضبوط ہوتا ہے تو اس بنیاد پر مراکز، مدارس، مساجد کا قیام عمل میں آتا ہے۔ کسی کے پاس دولت ہوتی ہے تو اپنے دولت کے بلبوتے پر مراکز کو قائم کرتا ہے۔ بنیادی جو چیز ہے، اصل اول جس پر ساری چیزوں کی بنیاد ہے، وہ ہے اخلاص۔ بغیر اخلاص کے کوئی کام آپ انجام دیتے ہیں، کرتے ہیں، تو وہ تا دیر قائم نہیں رہے گا۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر چل جائے، کچھ دنوں تک فائدہ اس سے حاصل ہو جائے، لیکن تا دیر تک اگر کسی کام کو قائم کرنا ہے، انجام دینا ہے، تو اخلاص ضروری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس حدیث کو، اول من تسعر بہم النار ثلاثہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا 3 لوگ ہیں۔ اس میں ایک عالم، ان کا تعلق مدارس سے ہوتا ہے، اور دوسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، اور بسا اوقات مساجد اور مدارس، مراکز کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور تیسرا اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے والا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مال خرچ کرنے والا رب کے نام پر سب سے پہلے جہنم میں جا رہا ہے۔ علم دینے والا، معاشرے کو سکھانے والا سب سے پہلے جہنم میں جا رہا ہے، اور اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جا رہا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کی حدیث میں کہ رب کریم قیامت کے دن جب ان تینوں کو جمع کریں گے، اپنی نعمتیں گنوائیں گے کہ میں نے تمہیں علم دیا، میں نے تمہیں مال دیا، میں نے تمہیں طاقت دی، تم نے کہاں خرچ کیا، کہاں صرف کیا؟ تو تینوں کہیں گے کہ میں نے تیرے راستے میں علم کو خرچ کیا، میں نے تیرے راستے میں مال کو صرف کیا، میں نے تیرے راستے میں اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تینوں نے جھوٹ کہا، تم نے خرچ اس لیے کیا تاکہ تمہیں سخی کے نام سے یاد کیا جائے، جواد کہا جائے، تم نے علم اس لیے پھیلایا تاکہ تمہیں بڑا عالم شمار کیا جائے، تم نے اپنی گردن اس لیے اللہ کے راستے میں کٹوائی
تاکہ تمہیں شہید کہا جائے۔ 3 نیک کام کرنے والے دین کے نام پر سب سے پہلے جہنم میں جا رہے ہیں، اور اسی کام کی بنیاد پر۔ وجہ کیا ہے؟ اخلاص کا نہ ہونا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہ پایا جانا۔ تو سب سے پہلا جو اصل ہے ہر کام کی کہ اخلاص ہونی چاہیے۔ دوسرا جو اصل ہے کہ ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ مراکز جو قائم کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں دین کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، اگر دین کا کام دین کے مطابق نہ ہو، شریعت کا طریقہ اس میں اختیار نہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ آپ چاہے جتنے نشاطات، جتنا فائدہ معاشرے کو پہنچا دیں، لیکن اگر آپ کا طریقہ شریعت کے اصل سے ہٹا ہوا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، اجر نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ جتنے عمال آپ بیچتے، سب کو نصیحت یہ ہوتی کہ میرا طریقہ ہے، میرے طریقے سے نہ ہٹا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے صحابہ کو بھیجتے، نبی علیہ السلام جہاد کے لیے کمانڈر کو روانہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی نصیحتیں کرتے، شریعت کی تعلیم دیتے، شریعت بتاتے۔ کیوں؟ تاکہ شریعت کے طریقے سے کہیں ہٹ نہ جائیں، انحراف نہ کر جائیں۔ تو یہ دوسری اصل ہے ہر کام کے لیے کہ ہمارا ہر کام شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور تیسرا جو اصل ہے جس پر سارے مراکز کی بنیاد ہوتی ہے، آپس میں نیکیوں کے کام میں تعاون کرنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، باہمی تعلقات کو نبھانا۔ اگر آپس میں ایک دوسرے کا تعاون نہ ہو، انفرادی طور پر جتنے آپ کام انجام دے دیں، بسا اوقات اس میں برکت نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الجماعۃ رحمہ والفرقۃ عذاب، کہ اجتماعی طور پر جو کام آپس میں مسلمان انجام دیتے ہیں تو اس میں اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، اور اکیلے اکیلے الگ الگ کام کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت اس سے لیے اٹھا لی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے کام میں برکت چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے متمنی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ خیر کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، ربط پیدا کریں، تعلقات کو فروغ دیں۔ اور اب آپ نے دیکھا ہوگا فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، شاید آپ نے اس کا تجربہ بھی کیا ہوگا کہ بسا اوقات ایک ہی کام کئی سینٹروں سے انجام دیا جاتا ہے، کام ایک ہے لیکن تعاون حاصل کرنے والا بسا اوقات ایک مرکز سے، اور اسی کام کے لیے دوسرے مرکز سے، اسی کام کے لیے تیسرے مرکز سے بسا اوقات تعاون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور سارے مراکز اس کام میں اس کا تعاون کر دیتے ہیں۔ کام ایک ہے لیکن تعاون کے ذرائع مختلف ہیں۔ اگر آپس میں ربط ہوتا، تعلقات ہوتے، تو بسا اوقات مال کا جو ضیاع ہوتا ہے اس انداز میں یہ چیز نہ ہوتی، مال ضائع نہ ہوتا، ہر ایک کو دوسرے کام کے نشاطات کا علم ہوتا، اور ہر آدمی جانتا کہ اس کام کے لیے کس مرکز نے قدم آگے بڑھایا ہے، کس نے مدد کی ہے، اور اگر اس مدد میں کوئی کوتاہی یا کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو وہ اپنا تعاون اس میں پیش کر سکتا ہے۔ تو آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اگر مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کے کاموں میں تعاون نہ ہو، نہ پایا جائے، تو کیا کوئی کافر ہمارا تعاون کرے گا؟ اب سوچ کے دیکھیں کہ کفار جو کام انجام دیتے ہیں، کام کتنا مربوط ہوتا ہے، کتنا منظم ہوتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے سے کتنے وہ قریب ہوتے ہیں،
کام کرنے کے لیے، جبکہ ان کے پاس کوئی شریعت نہیں اور ان کا کوئی کام کرنے کا مقصد نہیں. ہمارے پاس مقصد ہے. ہم آخرت میں اپنی نجات چاہتے ہیں، باوجود شریعت ہونے کے، قرآن ہونے کے، نبی علیہ السلام کے رہنما اصول ہونے کے، ہمارے اندر تعاون کا فقدان پایا جاتا ہے. تو کام جو بھی ہم انجام دیتے ہیں اس میں بڑھوتری لانے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، اچھے انداز میں انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں. یہ 3 اصل جاننے کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں، صفات کیسے ہونے چاہیے. انشاءاللہ آگے مشائخ اس کا ذکر کریں گے کہ ایک ذمہ دار کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس کے اندر کیا عادات اطوار، کیا صفات اس کی ہونی چاہیے، اس کا تذکرہ آگے آئے گا. لیکن کام کیا ہونے چاہیے، چاہے مساجد سے ہوں، مدارس سے ہوں یا مراکز سے ہوں. مساجد کا جو قیام ہے، مدارس کا جو قیام، مراکز کا جو قیام ہے، اگر ایک عبارت میں ہم اس کو سمیٹنا چاہیں، یہ قائم کیے جاتے ہیں مسلم معاشرے میں دینی بیداری لانے کے لیے، دین سے ان کو قریب کرنے کے لیے، اور جو کچھ ان کی ضروریات ہوتی ہیں دنیاوی، بسا اوقات دین پر عمل کرنے میں یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، تو دنیاوی ضروریات کی تکمیل کر کے دین سے آدمی کو جوڑنے کے لیے، تو گویا کہ سب کا مقصد دین ہے، چاہے مساجد ہو، مدارس ہوں یا مراکز ہوں، سب کا مقصد دین ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم سنت کا مطالعہ کریں گے، بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو بطور ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں. سب سے پہلی جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ دین سکھانا، لوگوں کو دین سے قریب کرنا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آتے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، بہت سارے رہنما اصول ہم کو اس حدیث میں ملتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں. وہ حدیث مناسب ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وفد آیا جس کو کہا جاتا ہے وفد عبد القیس. کئی لوگوں پر یہ وفد مشتمل تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وفد کا استقبال کیا. الفاظ ہیں حدیث کے، من القوم او من الوفد. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کا تعارف حاصل کیا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں سے تشریف لائے. من القوم من الوفد. جب کوئی سینٹر میں آتا ہے، مسجد میں نیا آتا ہے، مرکز میں کوئی نیا داخل ہوتا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس سے متعارف ہوں، اس کا تعارف حاصل کریں. جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم عبد القیس کے وفد کے لوگ ہیں، بحرین کے لوگ تھے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا. مرحبا بالوفد، کہ خوش آمدید ہو، خوشی کے ساتھ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. مرحبا بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ. یہاں کوئی شرمندگی یا کوئی ذلت آپ محسوس نہیں کریں گے. بغیر شرمندگی کے، بغیر ذلت کے ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. خوشی کے ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کا استقبال کیا. تو جب کوئی آپ کی مسجد میں آتا ہے، آپ کے مدرسے میں آتا ہے یا آپ کے مرکز میں آتا ہے، تو ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا اچھے انداز میں استقبال کریں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ آئے تھے، کوئی تعاون مقصد نہیں تھا. تو تعلیم کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس آئے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا آمرکم باربع وانہاکم عن اربع، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا آمرکم بالایمان باللہ، سب سے پہلی بات میں تمہیں اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اس کی تفسیر کی کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری بات آپ نے بتائی کہ نماز قائم کرو، تیسری بات آپ نے بیان کی کہ زکوٰۃ دو، چوتھی چیز آپ نے بیان کی کہ ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک 5ویں چیز ظاہر آپ نے بیان کی، کیونکہ ان لوگوں کو اس کی ضرورت تھی۔ آپ نے کہا کہ 4 چیزوں کا میں حکم دیتا ہوں، لیکن 5ویں چیز بھی آپ نے ان کے سامنے رکھی۔ 5ویں چیز کیا تھی کہ جب مال غنیمت تم کو حاصل ہو جائے تو اس کا جو خمس ہے وہ بیت المال میں آپ جمع کریں، 5واں جو حصہ ہے بیت المال میں آپ جمع کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی فراست دیکھیے، حکمت دیکھیے، آپ کی دانشمندی ملاحظہ کیجیے کہ یہ لوگ کفار سے لگے ہوئے تھے، ان کا علاقہ کفار کے علاقے سے ملا ہوا تھا اور جنگ ہونے کا خدشہ تھا۔ جنگ ہونے کی صورت میں مال غنیمت جب حاصل ہوتا تو اس کی تقسیم کا طریقہ ان کے پاس نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دینی ضروری سمجھی کہ مال غنیمت اگر کافروں سے تمہیں مل جاتا ہے، حاصل ہو جاتا ہے، تو 5واں جو حصہ ہے وہ بیت المال میں جمع کرے، اکٹھا کرے۔ اس کے بعد 4 چیزوں سے آپ نے منع کیا کہ کدو کے جو برتن ہیں جس میں شراب بنائی جاتی تھی، ان برتنوں سے 4 اقسام کے برتن آپ نے بیان کیے، عموماً شراب بنانے کے لیے ان چیزوں کا استعمال ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے بچنے کی تلقین کی۔ یہ جو حدیث ہے اس پہ آپ غور کریں، اس میں استقبال کا طریقہ ہمیں ملتا ہے، کوئی آتا ہے تو اس کا کیسے استقبال کرنا چاہیے اور کس انداز میں اس کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، کیسے اس کو دین سکھانا چاہیے، اور ساتھ میں مراکز کے جو ذمہ دار ہیں، مساجد کے جو ذمہ دار ہیں، بسا اوقات بہت سارے لوگوں سے ان کا ملنا جلنا ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں سے ملتے جلتے ہوئے حرام چیزوں کا ارتکاب نہ کر لیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جو برتنوں کے بارے میں بتایا، سکھایا کہ حرام برتنوں سے اجتناب کریں جن میں شراب استعمال کی جاتی تھی، اس کی تعلیم آپ نے خصوصیت کے ساتھ اسی لیے دی کہ بسا اوقات لوگوں سے ملتے جلتے ہوئے حرام چیزوں کا ارتکاب نہ کر لیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے مراکز کے جو ذمہ دار ہیں خصوصاً ان کے لیے اور مساجد کے ذمہ داروں کے لیے۔ مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ نوجوان آئے، بہت سارے نوجوان تھے، اور وہ فرماتے ہیں مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نحن شباب متقاربون، ہماری جو عمریں تھیں یکساں تھیں، ہماری عمریں یکساں تھیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ہم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم رکے رہے، کتنے دن؟ 20 دن، 20 دنوں تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اس حدیث میں کچھ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ورکشاپ بسا اوقات منعقد کیا جاتا ہے، 3 دن کا، 2 دن کا، 1 دن کا، 4 دن کا، بسا اوقات 20 دن، جتنی سہولت ہو انسان کے پاس، تو اس کی مشروعیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے دین سکھانے کے لیے۔ اور ورکشاپ جب آپ منعقد کریں تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر ایک کا ورکشاپ آپ الگ کریں، اس میں عمر کی رعایت کریں، کیونکہ نوجوان جتنی جلد دین کی تعلیمات کو کیچ کرتا ہے، بچہ اتنی جلد کیچ نہیں کر سکتا ہے، اور جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے بسا اوقات اتنی جلد باتوں کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ تو عمروں کا
لحاظ رکھنا چاہیے. آپ اندازہ لگائیں نبی علیہ السلام کے پاس یہ لوگ رہے کتنے دن؟ 20 دن. وہ فرماتے ہیں کہ ہماری عمر تقریباً برابر تھی. شبابہ، ہم نوجوان تھے، متقاربون، اور ہم عمر میں قریب قریب تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس رکے رہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا، ان کے رہنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا ہوگا، اور دیگر جو ضروریات ہو سکتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی انتظام کیا ہوگا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب کوئی دین سیکھنے کے لیے آتا ہے اور کئی دنوں تک رکا رہتا ہے، 2 دن 3 دن 4 دن 10 دن، جتنے دن وہ ہمارے پاس رہتا ہے ہمارا مہمان تصور کیا جائے گا، اتنے دنوں تک اس کا خیال رکھنا یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے. مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 20 دنوں کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم اپنی بیویوں سے، اپنے اہل و عیال سے دور رہو، شاید تمہیں اب اپنے اہل و عیال کی یاد ستانے لگی ہے. اور بعض روایتوں کے الفاظ ہے وَقَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم رحیماً، کہ پیاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مہربان تھے، انتہائی مہربان تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی رحمت کا جذبہ، شفقت کا ملاحظہ انہوں نے 20 دنوں تک مسلسل کیا. اسی کے بعد گواہی دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام انتہائی مہربان تھے، ہمارے ساتھ مہربانی کا سلوک نبی علیہ السلام نے کیا. اس کے بعد 20 دن جب ہم اپنے رشتہ داروں سے الگ رہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے پاس جانا چاہتے ہو، ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہو. تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہاں ہم اپنے رشتہ داروں سے ملنا چاہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی. اجازت دینے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 20 دنوں تک تم نے بہت ساری چیزیں حاصل کی ہیں، سیکھی ہیں. جن چیزوں کو تم نے مجھ سے سیکھا ہے، حاصل کیا ہے، تم اپنے قریے والوں کو، اپنی بستی والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو ان چیزوں کی تعلیم دو، ان چیزوں کو سکھاؤ. آپ اندازہ لگائیں، لوگ آتے نبی علیہ السلام کے پاس، دین سیکھتے اور ان چیزوں کو اچھی طریقے سے سیکھ کر وہ اپنے قریوں میں جاتے، اپنی بستی میں جاتے، اور جو چیزیں نبی علیہ السلام سے سیکھتے وہی چیزیں وہ ان لوگوں کو سکھایا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کچھ چیزوں کی تعلیم دیتے ہوئے انہیں فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو وقت پر نماز ادا کرنا، اور تم میں کا کوئی آدمی اذان دے دے، کیونکہ اس سے پہلے ان کے گاؤں میں اذان کا اہتمام نہیں تھا، نماز پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اذان دو وقت پر. وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں کا جو بڑا ہو وہ امامت کرائے. اور دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے امامت کی ترتیب بیان کی کہ اقرأکم لکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا جو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے، حافظ ہے، وہ امامت کرائے. اگر قرات میں سوا ہوں، برابر ہوں، تو ایسی صورت میں سنت کا زیادہ جاننے والا. تو ترتیبات نبی علیہ السلام نے بیان کی. تو یہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، اس حدیث سے بھی ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دعوتی کام کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. بسا اوقات ہم جمع کر لیں، ورکشاپ منعقد کریں، دورات ندوات اس کا اہتمام کیا کریں، اور جتنے دن آپ سہولت کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور جو طلباء آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہونا چاہیے. مسکرا کر ان سے ملنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا. بسا اوقات دور سے لوگ آتے ہیں، انہوں نے دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑا ہے، بیوی بچوں سے دور ہوئے ہیں، اپنا وقت انہوں نے دین کے لیے دیا ہے. اگر ہمارا ان کے ساتھ سلوک بہتر نہ ہو تو یاد رکھیں دین سیکھنے والا ایک مرتبہ تو آ جائے گا لیکن اگلی مرتبہ آنے سے کترائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو سلوک ہے بسا اوقات رکاوٹ بن سکتا ہے، آڑ بن سکتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعلیمات میں ایک اہم چیز ملتی ہے کہ ذمہ دار
مراکز کے، مساجد کے یا مدارس کے، دین کی دعوت دیتے ہوئے اسلام کی خالص تعلیمات پیش کریں. کوئی ملاوٹ، ایسی تعلیم جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. آج کل مراکز میں بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے. کیا دیکھا جاتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعوت دیتے ہوئے، دعوتی کام کرتے ہوئے بسا اوقات غیروں کے کتابوں کا سہارا لیا جاتا ہے. حتیٰ کہ مساجد میں بعض خطبہ جو آتے ہیں وہ منتر پڑھتے ہیں، رامائن، گیتا، مہابھارت یا ویدات کے. مساجد میں ان چیزوں کا اہتمام کرنا. آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تورات کا مطالعہ کرتے ہوئے، تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ جب سرخ ہو گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ڈر گئے اور اپنے گھٹنوں کے بل آپ بیٹھ گئے. تو نبی علیہ السلام کے غصے کو دیکھ کر فرماتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسولہ، کہ میں اللہ کو اپنا رب مان کر راضی ہوں، آپ کو اپنا نبی مان کر راضی ہوں، اور شریعت اسلام کو اپنا دین مان کر میں راضی ہوں. جب یہ کلمات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے تو نبی علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، غصہ ختم ہوا. اس کے بعد آپ نے ایک جملہ فرمایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا امتحوکون یا ابن الخطاب، کیا تم تباہ ہونا چاہتے ہو، برباد ہونا چاہتے ہو؟ میرے ہوتے ہوئے، میری موجودگی میں تورات کا مطالعہ کرتے ہو، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ تورات اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک کتاب ہے، لیکن اس میں تحریفات آ گئی ہیں، بہت ساری چیزیں بدل دی گئی ہیں. اگر اللہ کی نازل کردہ کتاب نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے پڑھنا جائز نہیں ہے، تو وہ کتابیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، معلوم نہیں ہے کہ پتہ نہیں آسمانی ہے کیا نہیں ہے، یہ الفاظ امتحوکون یا ابن الخطاب، کہ اے خطاب کے بیٹے کیا تباہ ہونا چاہتے ہو، برباد ہونا چاہتے ہو، بربادی کی طرف جانا چاہتے ہو؟ تو اگر کوئی اس قسم کا کام کرتا ہے تو گویا کہ وہ برباد ہونے کا جو راستہ ہے اپنے لیے چن رہا ہے، یہ بربادی کا راستہ ہے، خیر کی طرف نہیں لے جاتا. نبی علیہ السلام نے جتنے لوگوں کو دین کی دعوت دی، تعلیم دی، صحیح عقیدے کی آپ نے تعلیم سکھائی قرآن اور سنت کی روشنی میں. قرآن وہ کلام ہے اللہ کا کہ پہاڑ جیسے پتھر دل پگھل جاتے ہیں، موم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتے ہیں. جو بھی کافر اس کو سنتا نبی علیہ السلام کی زبان سے دل نرم پڑ جاتا اور فوراً گواہی دیتا، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. میرے محترم مسلمان دوستو، آپ جس مرکز کے ذمہ دار ہیں اس مرکز سے کوئی شریعت کے خلاف کام نہ ہونے پائے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جس مسجد کے آپ ذمہ دار ہیں وہاں سے خلاف شرع کوئی کام نہ ہونے پائے، یہ مساجد کے ذمہ داروں کا کام ہے. مدارس کے ذمہ دار وہاں سے کوئی شرعی مخالفت نہ ہونے پائے، یہ ان کا کام ہے. اگر وہاں سے کوئی مخالفت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا. مراکز، مساجد اور ساتھ میں جو ذمہ دار ہیں انہیں چاہیے کہ چھوٹے بچوں کی تعلیم کا نظم کریں. بہت سارے مجالات ہو سکتے ہیں، صبح شام مکتب قائم کرنا، تحفیظ کے حلقات کو قائم کرنا، اور ساتھ میں گاہے بگاہے کمپٹیشن کے ذریعے ان کو بہت ساری دینی معلومات فراہم کرنا، دینا. یہ ساری چیزیں مراکز مساجد سے ہو سکتی ہیں، ان کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے اور اس بات کا بھی خیال رکھتے کہ کہیں کوئی غلط چیز مراکز سے، بیت المال سے، مسجد سے نہ ہونے پائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مال جمع کیا بیت المال کا. حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اچانک گھر سے آتے ہیں، ایک کھجور اٹھا لیتے ہیں
اور قریب تاکہ اس کھجور کو کھا لیتے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کخ کخ، یہ فارسی لفظ ہے. کوئی چیز انسان کھاتا ہے اور کھاتے ہوئی چیز کی کراہت بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھوکنے کی ترغیب دی، کخ کخ، تاکہ تھوک دے بچہ اور اس کے پیٹ میں نہ جانے پائے. تو حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے، منہ سے وہ کھجور نکال لیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں، معلوم نہیں کہ ہم آل محمد صدقے کا مال استعمال نہیں کرتے، صدقے کا مال نہیں کھاتے. اب غور کیجئے، بیت المال میں مال جمع ہے. اصحاب مراکز جب کوئی مال جمع ہوتا ہے، کوئی فنڈ آتا ہے، تو اس فنڈ کو محفوظ رکھنا جب تک کہ وہ ان کے مستحق تک نہ پہنچ جائے ان کی ذمہ داری. اگر حفاظت نہیں کر سکتے تو آپ جمع نہ کریں. نبی علیہ السلام بیت المال کا جو بھی مال تھا جمع کرتے، اس کو اکٹھا کرتے، اس کو محفوظ کرتے، اور غلط استعمال ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ لیتے، اس کا مشاہدہ کر لیتے، تو نبی علیہ السلام اس پر انکار کرتے. حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک کھجور اٹھایا کھانے کی، ایک کھجور. ہمیں کا کوئی آدمی ہوتا تو بسا اوقات تسامح سے کام لیتا، یہ تو کھجور ہے. ایک کھجور بھی نبی علیہ السلام نے گوارا نہیں کیا کہ غلط جگہ خرچ ہو جائے، غلط جگہ چلا جائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کھجور کے استعمال سے روک دیا، منع کر دیا، اور اس کے جو مستحق افراد ہو سکتے ہیں پیاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس کو خرچ کیا. تو مال جب بھی اکٹھا ہو، فنڈنگ جو بھی ہمارے پاس آتی ہے، اس کی حفاظت کرنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے سینٹر کے جو کام ہو سکتے ہیں، مساجد سے بھی جو کام ہو سکتے، عورتوں کی تعلیم کا انتظام کرنا خصوصیت کے ساتھ. بسا اوقات عورتیں بہت سارے مراکز مساجد سے نظر انداز کیے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں سب سے بڑا ارتداد کا فتنہ ہندوستان میں آج لڑکیوں میں پایا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ دین سیکھنے کے لیے ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہے، نہ مسجد آنے کی بسا اوقات ان کو اجازت ملتی ہے، نہ عیدگاہ میں آتی ہیں، اور نہ ہی کوئی اور ان کو ان کے دین سیکھنے کے لیے انتظام ہوتا ہے. تو دین نہیں سیکھے گی تو کیا ہوگا؟ وہی جو ہم دیکھتے ہیں، دین سے پھر جائے گی، مرتد ہو جائے گی، کافرہ ہو کر کافر کے ساتھ بسا اوقات اپنا گھر بسا لے گی. اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں بسا اوقات. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم، ایک کتاب ہے بخاری کی، اور اس کے اندر عورتوں کی تعلیم سے متعلق 3 باب قائم کیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کی تعلیم کا اہتمام کیسے ہوتا تھا، ہم 3 ابواب سے اندازہ لگا سکتے ہیں. پہلا باب امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا، باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ. تعلیم الرجل امتہ و اہلہ، کہ آدمی کا، مرد کا تعلیم دینا. کن کو؟ عورتوں کو. کون عورتیں؟ ان کے اپنے گھر والیاں، ان کی بیویاں اور ان کی لونڈیاں. لونڈیوں کو اور بیویوں کو دین کی تعلیم دینا اس بیان میں. اور اس کے تحت نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو ڈبل اجر دے گا، ڈبل ثواب دے گا. اس میں ایک آدمی وہ کہ اس کے پاس کوئی لونڈی ہے، لونڈی کو اچھی تعلیم دیتا ہے، ادب سکھاتا ہے، شریعت کا علم سکھاتا ہے، اس کے بعد اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرتا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملے گا. اگرچہ یہ حدیث لونڈیوں کے بارے میں ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے بیویوں کی تعلیم کے لیے اس سے استدلال کیا، استنباط کیا. بسا اوقات انسان شادی کر لیتا ہے لیکن اس کی بیوی دین سے دور ہوتی ہے، دین کا کوئی علم نہیں ہوتا.
اگر شادی کرنے کے بعد بھی دین سکھاتا ہے، دین کی تعلیم دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب دے۔ ایک تو اس نے نکاح کر کے اس کو اپنی عصمت میں لایا، اور دوسرا شریعت سے لا علم تھی، شریعت اس نے سکھائی، اس کو شریعت کی تعلیم دی۔ تو اس حدیث سے، اس باب سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی تعلیم کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسرا باب امام بخاری رحمہ اللہ نے باندھا صحیح بخاری میں، هل یجعل النساء یوم علی حدہ فی العلم، کیا علم کے لیے عورتوں کے لیے الگ دن مقرر کیا جا سکتا ہے؟ ایک دن مقرر کر دیں کہ اس دن عورتوں کی تعلیم کا سینٹر میں نظم ہوگا، عورتوں کی تعلیم کے لیے مسجد میں نظم ہوگا، عورتوں کی تعلیم کے لیے مدرسے میں اس دن نظم ہوگا۔ کیا یہ چیز جائز ہے شریعت میں کہ عورتوں کی تعلیم کے لیے الگ دن مقرر کر دیا جائے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت حدیث پیش کی جواز کے لیے کہ عورتوں کی تعلیم کے لیے الگ دن مقرر کیا جا سکتا ہے۔ امہات صحابیات میں سے ایک صحابیہ نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور شکایت کرتی ہیں کہ مرد تو آپ کے واعظ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ہم عورتیں محروم رہتی ہیں نصیحت سے، دین کی تعلیم سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے تعلیم کے لیے الگ دن مقرر کیا، الگ دن مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے اور ان کو دین کا علم سکھایا کرتے تھے۔ اور تیسری حدیث، تیسرا باب امام بخاری رحمہ اللہ نے باندھا عورتوں کی تعلیم کے لیے، عزت الامام النساء و تعلیمہن، کہ امام کا، خلیفہ، امیر کا عورتوں کو نصیحت کرنا اور ان کو دین کا علم سکھانا۔ اس باب میں حدیث باندھی کون سی کہ عورتیں نبی علیہ السلام کے ساتھ عیدگاہ میں آتی نماز پڑھنے کے لیے، عیدگاہ میں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد حضرات کے واعظ سے فارغ ہو جاتے، خطبہ دے دیتے، تو آپ سمجھتے کہ شاید عورتیں میرا خطبہ نہ سن سکی ہوں، الگ سے نبی علیہ السلام عورتوں کے پاس آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو تعلیم دیا کرتے، دین سکھاتے، واعظ کرتے۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عید کے دن آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کیا کرو۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے ایک کپڑا لے کر، عورتیں صدقہ اور خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ بسا اوقات کان کی بالیاں اور ہاتھ کے جو کنگن تھے سونے کے، بسا اوقات اللہ کے نبی علیہ السلام کے ابارنے پر وہ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھی۔ تو تین ابواب سے اور اس کے اندر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مرکز کے جو ذمہ دار ہیں، مساجد کے جو ذمہ دار ہیں یا مدارس کے جو ذمہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ جس محلے میں مرکز قائم ہے اس محلے کی عورتوں کی تعلیم کا وہ نظم کریں، اور مسجد میں عورتوں کے لیے علیحدہ تعلیم کا انتظام کیا جائے، عورتوں کو جمعہ میں آنے کی ترغیب دی جائے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو آپ دیکھیں گے کہ بسا اوقات عورتیں دین سے جاہل اور لا علم رہنے کی وجہ سے مرتد ہو سکتی ہیں، راہ راست سے بھٹک بھی سکتی۔ وقت میرا زیادہ ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ مراکز سے اور اسی طریقے سے دیگر جو مساجد ہیں، بہت سارے رفاہی کام ان سے بھی انجام دیے جا سکتے ہیں، جو بھی میں نے گفتگو کی دین کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ بہت سارے رفاہی خدمتیں یہاں سے ہو سکتی ہیں۔ کیا رفاہی خدمتیں؟ مثال کے طور پر پانی پلانے کا نظم کرنا سب سے بڑا ثواب کا کام۔ پانی پلانا، جو آدمی کسی مسلمان پیاسے کو پانی پلاتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جو آدمی کسی مسلمان پیاسے کو پانی پلاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو رحیق مختوم سے پانی پلائے گا، جنت کے نہر سے اللہ تعالیٰ پانی پلائے گا۔ اور آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی، ایک زانیہ عورت بنی اسرائیل کی،
ایک کتے کو دیکھتی ہے, کتا پیاسا ہے تو کتے کو پانی پلاتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا اور جنت میں اللہ نے اس کو داخل کر دیا. ایک زانیہ عورت محض کتے کو پانی پلانے پر. راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا. جس محلے میں کوئی مرکز, کوئی مسجد یا مدرسہ قائم ہے, اس محلے کی صفائی کا انتظام کرنا بھی ہماری ذمہ داری. صفائی کے تئیں مسلمانوں میں بیداری لانا. بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کے محلات عموماً گندے ہوتے ہیں. کیوں؟ صفائی کا اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے, جبکہ یہ ہماری صفت تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا طہروا افنیتکم, کہ مسلمانوں تم اپنے آنگن پاک کیا کرو. گھر کے سامنے جو جگہ ہوتی ہے اس کی پاکی صفائی کا اہتمام کیا کرو. فإن اليہود لا تطہر افنیتہا, اس لیے کہ یہودی ان چیزوں کے پاکی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے. لیکن آج معاملہ الٹا ہو گیا ہے. اغیار اہتمام کرتے ہیں اور ہمارے اپنے آنگن گندگیوں سے بھرے ہوتے ہیں. ایک آدمی نے دیکھا ایک درخت راستے کے بیچوں بیچ ہے, آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اس آدمی نے اس درخت کو نکال دیا تاکہ لوگ آسانی سے چل پھر سکیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تکلیف دینے والی چیز راستے سے ہٹانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا, جنت میں جگہ عطا کر دی. تو رفاہی کام انجام دینا, کوئی آدمی بیمار ہے اس کا علاج کرنا, اس کی عیادت کرنا, اور کوئی مشکل آتی ہے تو اس مشکل کو جاننا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر ان کا بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی. نبی علیہ السلام نے ان کو مسجد میں خیمہ نصب کیا. مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ نصب کیا, اور اس لیے کہ تاکہ قریب رہ کر ان کے حالات کی آگاہی حاصل کر سکے کہ طبیعت کیسی ہے, حالت کیسی ہے, کہیں زیادہ خراب تو نہیں ہو گئی. نبی علیہ السلام اہتمام کیا کرتے تھے مریضوں کے دیکھ بھال کا. اسی طریقے سے جو رفاہی کام انجام دیے جا سکتے ہیں کہ درخت کو اگانے میں بیداری لانا, درخت کو اگانا, درخت کی اگانے میں بیداری لانا, ماحول کو صاف ستھرا بنانے کی طرف توجہ دینا. اس لیے کہ جس ماحول میں انسان سانس لیتا ہے اگر وہ زہریلا رہا تو ایسی صورت میں بہت ساری بیماریاں معاشرے میں پھیل سکتی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ترغیب دی مسلمانوں کو کہ درخت کے بونے کا اہتمام کیا کرو, درختوں کو اگایا کرو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی آدمی کسی درخت کو اگاتا ہے, کوئی انسان فائدہ اٹھاتا ہے اس درخت سے, کوئی جانور فائدہ اٹھاتا ہے, کوئی چوپایا, کوئی پرندہ اس درخت سے فائدہ اٹھاتا ہے, تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا کرے گا. ایک صحابی تھے, کافی زمین ان کے پاس موجود تھی گھر کے سامنے, لیکن درختوں کے اگانے کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا گھر دیکھا. صحابی سے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں درخت کیوں نہیں اگاتے ہو, کیوں اہتمام نہیں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, پتہ نہیں اب یا تب آج یا کل جو ہے میرے مرنے کا وقت ہے, میں کیا کروں گا درخت اگا کر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری یہ سوچ غلط ہے, میں کل تمہارے گھر آؤں گا اور تمہارے ساتھ درخت اگانے میں تمہارا ہاتھ بٹھاؤں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن آئے اور ان کے ساتھ مل کر درخت بونے لگے, درخت اگانے کا اہتمام کرنے لگے, ہاتھ بٹانا لگے. آپ اندازہ لگائیں کتنی اہمیت ہے اسلام میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی ہاتھ میں کوئی پودا ہے اور اس کو یقین ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں قیامت قائم ہو جائے گی, پودا ہے, قیامت واقع ہونے کا یقین ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پودا جب تک وہ زمین میں نہ ڈال دے اگنے کے لیے تب تک وہ اس کو نہ چھوڑے. قیامت قائم ہونے کا یقین ہونے کے باوجود درخت اگانے سے انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. بہت سارے خیر کے کام انجام دیے جا سکتے ہیں مساجد سے, مدارس سے, اور رفاہی خدمات کا مجال بہت واسع ہے, بہت
कुशादा है, पानी पिलाना, किताबों को तकसीम करना, दीन की तरफ दावत देना, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज़ों को हटाना। नबी अलैहिस्सलाम ने एक जुमले में इन सारे कामों का इहाता कर लिया। उसको बयान करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, खैरुन्नास अनफालिन्नास, तुम में का सबसे बेहतरीन वह आदमी वो है जो लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है, जिसकी ज़ात से लोगों को नफ़ा पहुँचे, फ़ायदा पहुँचे, वो सबसे बेहतरीन आदमी है, सबसे अच्छा आदमी है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने मराकिज़ हैं उससे फ़ायदा आम हो और हर एक उससे फ़ायदा उठाए बिला किसी तफरीक के। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझने और ज़िम्मेदारियों को अदा करने की तौफीक अदा फरमाए। अल्लाह ताला सुन्नत के मुताबिक इखलास के साथ सारे काम अंजाम देने की तौफीक अदा फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम के कामों को कबूल फरमाए, मीज़ान हसनात पे शामिल फरमाए, जन्नत में जगह दे, जहन्नम और कब्र के अज़ाब से बचाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।